اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورۃ ہود پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. آج ہم آیت نمبر 56 سے آگے پڑھیں گے. 2-3 آیات. یہ بھی سورۃ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق ہے، اور اس میں کچھ بڑے اہم اصول جو ہماری معاشروں میں شروع سے نافذ العمل ہے، جس میں معاشرے کی کامیابی اور معاشرے کی ناکامی، معاشرے کی تباہی اور معاشرے کے عروج کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے. سماعت فرمایا آیت مبارکہ 56. یہ جواب تھا جو قوم ہود حضرت ہود علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ آپ کا پیغام ہمیں صحیح نہیں، اور ہم آپ پہ کوئی صحیح توقع نہیں کرتے، لہٰذا آپ جو ہیں اپنے اس مشن سے واپس ہو جائیں. سماعت فرمائیں یہ ان کا جواب حضرت ہود علیہ السلام کا. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. آپ کا یہ جواب تھا ان سے کہ میں اپنے اللہ پہ توکل کرتا ہوں. یعنی تم کو تو بھروسہ ہے اپنے اسباب پہ جو ماضی ان کے پاس وسائل موجود تھے. یہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اسباب کو استعمال سے انکار کر دیا. آپ کے پاس جو وسائل اس وقت موجود تھے آپ نے ان کو خوب استعمال کیا، یعنی اور آپ نے اپنے فریضہ کو ادا کرنے میں کوئی توکل کے بہانے سے کمی نہیں کی. آپ اپنے فریضہ تبلیغ کو پوری شد و مد سے ادا کیا. کہا کہ اس کے باوجود تم دنیا کے وسائل پہ صرف بھروسہ کرتے ہو. میں دنیا کے وسائل پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. دنیا کے وسائل کو ایک سبب اور وسیلہ بنا کے خوب استعمال کرتا ہوں. میں نے اللہ پہ توکل کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی ہم کا پالنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمیں اسباب مہیا کرنے والا ہے. پھر فرمایا وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. جو کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جو زمین پہ رینگنے والا، چلنے والا، پھرنے والا ہو، اور جس کی پیشانی کو میرا رب جو ہے نہ پکڑنے والا ہو. یہ تمام جانداروں کی پیشانی سے میرا رب پکڑ لے گا. ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک میرا رب سیدھے راستے پہ ہے، یعنی جو میرا رب کو سیدھے راستے پہ چلتا ہے اس کو میرا رب ملتا ہے. جو ٹیڑھے راستوں پہ یا نفس کے راستوں پہ چلتا ہے اس کو نہیں ملتا. اب یہ جو آیت مبارک میں فرمایا ہے نا کہ دابۃ هو آخذ بناصیتها، کہ پیشانی جو ہے تمام جو جاندار ہیں ان میں جو سر اور پیشانی ہے، جو بھی ان کا سر، جس صورت میں بھی ان کا سر ہے، ہر ایک کا سر مختلف ہے، اس کے جسم کے، اس کے ساخت کے، اس کے ڈیزائن کے مطابق ہے. وہ بڑی اہم مرکز ہوتا ہے جس میں مرکز اعصاب ہوتا ہے، مرکز دماغ ہوتا ہے. جتنا بھی اس کا دماغ ہے، جتنا بھی اس کا کوئی فیصلہ کرنے کی قوت ہے، تو اسی قوت کی بنا پر انسان کا جو دماغ ہے وہ دماغ سر کے اندر ہے، اور پیشانی والی جو سائڈ ہے دماغ کی، اب دماغ کسی نے 3 حصے کی ہیں، کسی نے 4 حصے کی ہیں، جو بھی حصے کی ہیں. ہمارے جو اسلامی سائنس آپ سمجھیں یا اسلامی نفسیات جو سمجھیں، اس میں اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو خواہشات، جو آپ کی جسمانی خواہشات ہیں، یہ جو آپ کی جسمانی خواہش کے ساتھ جو دماغ کی سوچنے کی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں شیطان بھی عمل دخل دیتا ہے. وہ ان کی شد و مد سے مدد کرتا ہے، اس پہ زیادہ چلنے والے، اسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں. ایک وہ ہمارے دماغ کا حصہ ہے جس میں تجزیہ کی اور تھوڑا بہت اس کا انالیسس کی قوت ہے، اس کے ذریعے ہم اس فیصلے کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اس پہ جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے
پریشانی کا، پشیمانی کا، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا. اور ایک وہ ہے جو ہمارے اعمال جو ہم اچھے کرتے ہیں اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے. جس کا ہمارا زیادہ ہے وہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، اور جس کا مطمئن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور سکون میں رہ رہا ہے. اور لوامہ درمیانہ ایریا ہے جو آپ کو اس برائی سے کھینچ کے نیکی کی طرف لانے میں ایک بڑا کیٹلسٹ یا ایک معاون مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ پیشانی ایسی جگہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ، یعنی ہم بھی کسی کے بالوں سے پکڑ لیں تو وہ آدمی ہمارے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا سر ہمارے ہاتھوں سے نیچے ہوتا ہے. اسی طرح کسی کا بھی آپ سر کچل دیں، پیشانی اس کی کچل دیں، اس کو ختم کر دیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. جی سانپ ہے، بچھو ہے، جو بھی ہے، وہ جاندار ہے، جو بھی ہے. تو یہ آیت انہوں نے یہ بتایا کہ جتنے بھی آپ انسان ہوں یا حیوان ہوں وہ سب اللہ کے قابو میں ہیں. جو سرکشی کر رہے ہیں وہ اس کی سزا پائیں. اچھا، اس آیت میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اس آیت سے منسلک ایک اور دعا ہے جس میں یہ آیت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وہ دعا حادثات کے لیے اور خوف کے لیے بڑی خوبصورت ہے. اس دعا کے الفاظ اللہ منی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ، اسی آیت کا ہے، الا انت آخذ بناصیتها من کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. تو یہ جملہ ہے آخری، یہ اس دعا میں بڑا اہم ہے اور بڑا، یعنی یہ دعا اس لحاظ سے، خوف کے لحاظ سے یا ناگہانی حادثات کے لحاظ سے بڑی مفید ہے. اب اگلی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، اب سماعت فرمائیں، جس میں وہ بتایا گیا ہے کہ انسانی نظام میں کیا چیز اہم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اس آیت مبارک میں بڑا اہم پیغام ہے. اگر تم پیچھے مڑ جاتے ہو، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم مڑ جاتے ہو، میری بات نہیں مانتے ہو، میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرو. مڑنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، میرے ساتھ نہیں چلتے ہو، واپس مڑ گئے ہو اپنی گمراہی کی طرف. فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. یہ بڑا اہم ہے. ہم تبلیغ جو کرنے والے ہیں، جو آپ کو اپنی طرف سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں یا اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ جملے کا، یہ آیت کا حصہ بڑا اہم ہے کہ بے شک میں نے پہنچا دیا ہے ما ارسلت بھی، جس مقصد کے لیے میں آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں. یعنی میں نے اللہ کا پیغام، ہدایت کا پیغام، تمہاری بھلائی کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. تم نے اس کو سن لیا ہے. یہ پہنچانے کا جو علماء نے طریقہ کہا ہے وہ بڑا سائنٹیفک ہے. کہ پہنچانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر دیا. پہنچانے کا یہ مطلب جس طرح کہ ہمارا عدالتوں میں ایک اشتہار دیا جاتا ہے کہ مشتری ہوشیار باش، یہ تمام عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے آگاہ ہے، یہ اتمام حجت کے لیے. لیکن تبلیغ میں پہنچانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس حکمت سے، اس انداز سے، اس طریقے سے پہنچائیں کہ اگلے نے آپ کے پیغام کو دل لگا کر سنا ہو، نفرت سے وہ منہ نہ موڑ دے. اگر نفرت سے وہ منہ موڑ رہا ہے تو آپ کا پیغام پہنچانے کا انداز غلط ہے، غیر مقبول ہے، نہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور نہ بندوں کے ہاں مقبول ہے. کیونکہ آپ نے سبیل حکمت سے، موعظۃ حسنہ سے، جو اللہ نے فرمایا ہے کہ موعظہ حسنہ، خوبصورت انداز اور خوبصورت طریقہ اور خوبصورت مواد، ان تینوں سے آپ کو پہچانا چاہیے کہ لوگ اس کو سنیں، تھوڑا سا اس پہ غور. اس کے بعد اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی، آپ ان پہ تشدد نہیں کرتے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں نے آپ کو پہنچا دیا جس بہترین انداز میں، بہترین مواد کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ، بہترین تسلسل کے ساتھ. اب تم واپس مڑ رہے ہو تو یہ تمہاری اپنی مرضی. اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی اگر اللہ کے احکام کے خلاف آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کریں. اللہ نے آپ کو ایک مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دیں گے. اس کا حساب کتاب، جو حقیقی حساب کتاب ہوگا، وہ تو قیامت کے دن ہوگا. لیکن اس دوران کیا ہوگا؟ وہ یستخلف ربی، میرا اللہ تمہارے بعد ایک اور لے آئے گا. یعنی خلیفہ کا مطلب ہے پیچھے بیٹھا ہوا.
پیچھے آنے والا شخص فلانا فلاں کا خلیفہ ہے، یعنی جب وہ چلا جائے گا تو یہ اس کی جگہ لے لے گا. تو میرا اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، غیرکم جو تم سے مختلف ہوگی. ولا تضرونہ شیئا، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، یعنی اس مکافات عمل کی سزا میں تم اس کو نہیں روک سکو گے. مثلا یہ تمہارا عروج ہے، یہ زوال میں تبدیل ہو جائے گا اور اس زوال کو تم نہیں روک سکو گے. کیوں؟ یہ زوال کے جو بیج ہیں، یہ زوال کا جو مرض ہے، یہ تمہارے اندر نفس میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں خوب پھل پھول رہا ہے، اور جب یہ بڑھے گا تو یہ کینسر کے تو تمہیں تباہ کر دے گا. ان ربی علی کل شیء حفیظ، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری ہر چیز پہ نگہبان ہے، اس کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے، ہر چیز کے وہ اسبابوں کو جانتا ہے، سارے اسباب اس کے کنٹرول میں ہیں، لہٰذا اس کی ذات سے کوئی چیز دور نہیں ہو سکتی. لہٰذا جو تم کرتے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اور قوم آ جائے گی تمہاری جگہ پہ اور تم تباہ ہو جاؤ. اور یہی اصول ہے کہ جتنی بھی قومیں آئیں جب وہ تھیں وہ اس وقت کے اسلام کے مطابق تھیں یا اسلام کے مطابق نہیں تھی. اسلام میں اس وقت کسی کہہ رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء جہاں بھی آئے ہیں، جس زمانے بھی آئے ہیں، جس قوم میں آئے ہیں، جس زمین پر بھی ہیں، وہ سب اسلام کے پیغامبر تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کے، نیک اعمال کے، نماز کے اور آخرت کے حساب و جواب کے اور جہنم و جنت کے. تفاصیل میں اختلاف ہے، اندازوں میں اختلاف ہے، لیکن اصل جو کرکس ہے، یہ جو اصل جو خلاصہ ہے اللہ کی، وہ سب میں کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کا پیغام آخری پیغام ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ آپ کو پیغام کو محبت کے انداز میں پہنچائیں. اب جن قوموں نے ان اعمال پہ عمل کیا، یعنی زکوٰۃ کا مطلب انسانی فلاح و بہبود پہ، عدل پہ، لوگوں کی بھلائی پہ، ان کو اللہ نے عروج دے دیا. جنہوں نے پھر اللہ کی وحدانیت پہ ان کو مزید عروج ملتا گیا. جنہوں نے بھلائی کے پیغام کو چھوڑ دیا پھر ان میں فساد آ گیا، ان کے اندر تباہی آ گئی، ظلم آ گیا، فساد آ گیا، اور کسی غیر قوم پہ حملہ کر کے ان کو غلام بنا لیا، ان کو محکوم بنا لیا، ان کے گھروں کو جلا دیا، ان پہ تباہی کی، اور وہ اس طرح ان پہ حاکم ہو گئے. یعنی یہی باتیں ہوتی رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں، ایران میں اور یہودیوں کے درمیان، یہی عیسائیوں اور غیر عیسائیوں کے درمیان ہوتا رہا ہے. یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. جب مسلمانوں نے اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا تو وہ محکوم ہو گئے اور حکومتوں ان پہ غالب آ گئی، اور وہ آج بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے. اگلی آیت مبارکہ میں کہ قوم ہود کا کیا انجام ہوا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اب اس قوم نے، حضرت ہود کی قوم نے حضرت ہود کے پیغام کو نہیں مانا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہ عذاب آ گیا. قوم بڑی قداور تھی، بڑی جسے والے تھے، یعنی میں نے بتایا کہ پہلے بھی کہ ان کے گویا کے درختوں کے تنوں کی طرح موٹے، تازے اور لمبے ہوتے تھے. پھر حضرت ہود کو جب انہیں بتا دیا تو پھر جب عذاب آنے لگ گیا تو جو مسلمان ہوئے تھے حضرت ہود کے ساتھ وہ سب اکٹھے ہو کے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ قوم ختم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ہدایت نہیں ماننے والا، اللہ کے عذاب کا حکم ہو گیا ہے. تو وہ چلے گئے، اور پھر یعنی ہمارا جب حکم آ گیا ان کی تباہی کا تو ہم نے حضرت ہود کو والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو کیا کیا، نجینا برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بچا دیا. یعنی وہ گھروں میں چھپ گئے یا اس علاقے سے نکل گئے یا کہیں غاروں میں چلے گئے، اور ان کو میں نے جو سخت غضب تھا، غضب غلیظ شدید غضب تھا، اس سے بھی بچا لیا. غضب یہ تھا کہ وہ بڑے طویل قد، کئی فٹ لمبے تھے. اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی بھیجی، کئی دنوں تک آندھی چلتی رہی، بہت تیز رفتار. جو ہی وہ باہر نکلتے دھڑام سے گر جاتے، اٹھتے پھر گر جاتے، اس طرح گر گر کر مر گئے. ان کے درخت گر گئے، ان کے مکانات گر گئے، ان کی چونکہ طویل جسم تھے، جو ہی اٹھتے گر جاتے، تباہ ہوئے. کتنے مختلف روایات ہیں، احادیث میں اس میں کوئی صحیح تفصیل نہیں ہے. اس کی تفاصیل تورات اور انجیل میں ہے، تو ہم نے ان کی اسرائیلیات میں سے اس کی مختلف روایتیں ہیں جن کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان میں شدید اختلاف ہے
کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے ہمارے علماء نے ان کی بنا پر اس کو اسی طرح تحریر کر دیا ہے. چونکہ ان میں اختلاف پہلے تھا لہٰذا وہی اختلاف ہمارے یہاں منتقل ہو گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ انجام کار اللہ کا غضب ہوا تباہی، اور غضب کی جو صورت تھی وہ آندھی تھی، طوفان تھا، سخت آندھی طوفان. جس طرح صحرا میں جب آندھی چلتی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی گاڑیوں کا رنگ تک پینٹ تک اتر جاتا ہے، اس کا زور سے ریت لگتی ہے. تو یہ حضرموت اور نجم یمن کے علاقے کی سائڈ پہ تھے. تو یہ روایت میں کس طرح زور سے گرتے اور انہوں نے ہوا نے ان کو گرا کے مار مار کے پتھروں پہ بالکل یعنی ختم کر دیا. ان کے گھر اور ان کے تمام جو تھے رہنے والے کفار وہ سارے تباہ ہو گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہ ہے جناب سبق کا آج خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو آپ بچ سکیں گے، اور اگر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو نہیں بچ سکیں. اس چیز کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس حکم کی حکمت کو سمجھیں، اور عروج الزوال جو تواریخ میں آیا ہے اس پہ غور کریں، اور اس کو ایک حقیقت جانتے ہوئے اپنے کرداروں میں تبدیلی پیدا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہماری کوشش کو منظور مقبول فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیاں اور بھلائیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تمام اچھے وسائل اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں. تو ہمارے اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، امت مسلمانوں کو عادل حکمران عطا فرما. ہمیں تمہارا آپ کا پیغام ہے اللہ کریم محبت کے ساتھ سب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.